میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف کرانا چاہتا ہوں، ماضی کے ایک پہلو کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخصیت اس زمانے میں تھی جن کا نام مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں، اللہ حضرت کے درجات کو بلند کریں۔ جب اندرا گاندھی کی حکومت نے نسبندی کا باضابطہ طور پر اعلان کیا، اس سلسلے میں دانشوران کی ایک میٹنگ بھی کی گئی، علماء اور دیگر مذہبی لوگوں کو بھی جمع کیا گیا، جس کی کمان سنبھالے ہوئے تھے جناب ڈاکٹر فخر الدین علی احمد صاحب۔ مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایسے منظر میں، ایسے اجلاس میں بے باکانہ طور پر نسبندی کی مخالفت کی اور باضابطہ طور پر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اندرا گاندھی کی حکومت کی جانب سے بچے زیادہ پیدا کرنے کے معاملے پر ایک نعرہ لگایا گیا تھا، ایک مہم کے طور پر کہ اگلا بچہ ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، جس کا جواب دینا بے شمار لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر جواب شخصیت تھے، تو انہوں نے فوری جواب میں کہا کہ اگلا بچہ ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی۔ تو یہ نعرہ ایسا پھیلا، ایسا گونجی اس کی آواز کہ گویا پوری ریاست متحدہ آندھرا پردیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ پھیل گیا، اور اس کی مہم ایک ایسی چلی کہ مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ طور پر سینٹرل حکومت نے مولانا عاقل صاحب کو گرفتار کیا، اور تقریباً 9 مہینے سے زائد مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، اور اسی اثنا میں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کا اسی اثنا میں انتقال بھی ہو گیا۔ ایسا بے باک عالم دین ہم کو دوبارہ اس سرزمین پر نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، اسی سلسلے میں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ اپنے بیانات میں ہمیشہ ذکر کرتے تھے جو عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بھی پیدا کر لو، لیکن ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے جن کو بچے پیدا کرنا ہے ہی نہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے کیسی حکومت ہے، کیسے مرداں ہیں، زچگی میرے کو ہیں، ان کو درداں ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جن عورتوں کو بچے پیدا کرنا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر جن کو نہیں کرنا ہے ان کو کیا پریشانی ہے، مردوں کو اور یہ حکومت کو، جن کی طرف سے جو ہے اس طرح کے قانون یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، زیادہ پیدا کر رہے ہیں، کم پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایسے اقوال، ایسی باتیں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو ہنستے ہنستے لوگ سن بھی لیتے تھے اور حکومت کے کانوں تک پڑتی تھی تو اس کا اثر بھی پڑتا تھا۔ بعد میں کیا ہوا کہ جو ہے نسبندی بھی ختم ہو گئی، اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ بچے پیدا کرنے کے سلسلے میں جو یہ مہم چلائی گئی کہ کم پیدا کرو، زیادہ کیوں پیدا کرتے، تو حکومت کی ایسی سازشیں ناکام ہوئی۔ نہ صرف مولانا عاقل، وہ زمانے کے بڑے بڑے اکابرین تھے جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، حکومتوں کی مخالفت کی، ان کے ایسے بنائے گئے فرقہ پرستی کو فروغ دینے والے یا نفرتوں کو بڑھانے والے یا مذہبی حقوق کو چھیننے والے جب کبھی کوئی ایسے قانون سامنے آئے تو ہمارے اکابرین نے بڑا بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لیا۔ اب جو موقع ہے تو وزیر اعظم کا یہ بیان انتہائی پورے ہندوستان اور بھارت کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک سیکولر شہری جس کے سینے میں دل ہے اور اس دل کے اندر واقعی طور پر وہ اگر یہ ملک سے محبت رکھتا ہے اور اس کی گنگا جمنی تہذیب کو سمجھتا ہے، اس کے دل میں اس کا بھروسہ ہے، تو ہر وہ شہری آج دکھ میں ہے اور تکلیف میں ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کو اس طرح کا بیان دینا زیب نہیں دیتا، شوبھا نہیں دیتا۔ اب موجودہ انتخابات ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان انتخابات کو زیر غور رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ لینے کی نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ آپ جس کو ووٹ دیں گے، پہلے تو ووٹ دینا لازم ہے، اپنے آپ پر فرض کر لیں۔ نہ صرف مسلمان، ہر مذہب بلا لحاظ مذہب و ملت اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ جو لوگ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ووٹ حق رائے دہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔